السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ دنیا کی ہر کھانے والی چیز کا سرکہ بنا سکتے ہیں، اور گوشت کا سرکہ ابھی تک مجھ سے نہیں بنا، لیکن میں نے یہ ہارورڈ یونیورسٹی سے، ہارورڈ سائنس اسکول سے یہ سیکھا ہے، تو آپ لوگوں کو بھی سکھاتا ہوں۔ لیکن جو رانگ نمبرز انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، جو آپ کو سرکے کے فوائد بتا رہے ہیں، سرکہ بنانا سکھا رہے ہیں، ان کو ایک پوری سائنس کا نہیں پتہ کہ سرکہ کیا بلا ہے، اس کے فائدے اصل میں کیا ہیں، اور اس کے کیا سائنس ہے۔ بیسیکلی ایک سائنس ہے یہ، اور سائنس اگر آپ یہ سمجھ جائیں تو آپ کسی بھی قسم کا سرکہ بنا سکتے ہیں۔ اور جو میں لگا ہوں کہ گوشت کا سرکہ بنانا ہے، آخر میں اس میں کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہا، یا اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ میں نے جو پورا کلو گوشت کھانا ہے اس کی جگہ میں 1 چمچ اس کا سرکہ اگر ڈل گیا، 1 چمچ سرکہ لوں گا تو پورے کلو کی مجھے نیوٹریشنز دے گا۔ اسی طرح سے ایپل ہم اتنے سرکہ اس لیے زیادہ یوز ہوتا ہے کہ اس کی نیوٹریشنز جو ہیں ساری پوری ہو جاتی ہیں 1 چمچ سے ہی۔ لیکن سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ ہم جو سرکہ آخر اس کی اتنا ضروری کیوں ہے۔ سرکہ میں کیا وہ بہت زیادہ وٹامن اے ہے یا بہت زیادہ وٹامن سی ہے؟ نہیں، وٹامن اے بھی نہیں ہے، وٹامن سی بھی نہیں ہے، وٹامنس نہیں ہے، منرلز بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن اتنا فائدہ اس کا آخر ہے کیوں؟ اور وہ ایک وجہ ہے، اور وجہ ہے تیزاب۔ سرکہ ایک تیزاب ہے، اور جو ہماری باڈی ہے وہ ایلکولائن ہے، یعنی نان تیزابی باڈی ہے۔ اور جو باڈی کو میئر کرنے کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ پی ایچ ہوتی ہے۔ پی ایچ کے ذریعے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی باڈی کا کیا پی ایچ لیول ہے، تیزابی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس میں مسئلہ ہے، اگر آپ لباب کو چیک کریں گے تو آپ کا پی ایچ اور ہے۔ اگر آپ اپنے کسی بھی ہر آرگن کا، پیشاب کا آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں پی ایچ لکھا ہوتا ہے، تو اس کا پی ایچ اور ہوتا ہے۔ ہر آرگن کا اللہ نے پی ایچ لیول ڈیفرنٹ بنایا ہے، تو لیکن جو باڈی کا پی ایچ آپ میئر کریں گے وہ ہے خون سے۔ اور خون سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بڑا آسان ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہے کہ جب آپ خون نکالیں گے، جو ہی آکسیڈائز ہوگا خون تو اس کا پی ایچ لیول چینج ہو جائے گا، اور آپ خون کو ایزیلی میئر کر ہی نہیں سکتے۔ یہ بہت ہائیلی سائنٹیفکلی طور پہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم کیسے اس کو ٹیسٹ کریں گے؟ وہ ہے سمٹمز، یعنی علامات۔ علامات سے ہی آپ پہچان سکتے ہیں کہ آپ کو سرکہ یوز کرنا چاہیے، نہیں یوز کرنا چاہیے، یا سرکے سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، یا کیوں یوز ضرور کرنا چاہیے، روز 1 چمچ ضرور یوز کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو یوز کرنے کا اصل طریقہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ میں نے دکھا بھی دیتا ہوں۔ یہ بوتلز میں نے خود ہی بنائی ہوئی ہیں، اور بوتلز بھی بنائی ہوئی ہیں، تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ خود آپ نے سرکہ بنا کے خود ہی یوز کرنا ہے۔ سرکے کا جو پی ایچ لیول ہے وہ ہے 2.5، اور میدے کا بھی آلموسٹ یہی ہے۔ اور جب ہم سرکہ لیتے ہیں اور ایلکلائن جو باڈی ہماری بنی ہوئی ہے وہ تھوڑی سی چینج ہوتی ہے، اور یہ تھوڑی سی چینج بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتی ہے۔ مثلا آپ کے وٹامنز، آپ کے منرلز ہیں، ان کا ٹرانسپورٹ ان کا بہتر ہو جاتا ہے، آپ کا میٹابولزم بہتر ہو جاتا ہے۔ تو یہ کافی، کیونکہ باڈی جو ہے ایلکلائن جو ہے وہ بہت کافی حد تک نقصان دہ ہے، جو سمجھنے کی بات ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، مثلا آپ کو اگر ہارٹ برن ہے، آپ کو معدے کا پرابلم ہے، آپ کو ایسیڈیٹی رہتی ہے، تو آپ سرکے کا چمچ لیں تو آپ کا حل ہو جائے گا۔ یعنی لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، یا یہ آپ نے فارمولا سنا ہوگا، تو بالکل بہت اچھا کام کرتا ہے۔ یہ آزما کے دیکھ لیجیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا سرکے سے۔ اچھا، دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو لوگ، جن کو گھٹنوں کا درد بہت زیادہ ہے یا کافی مسائل میں رہتے ہیں، وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سمجھ لیں پہلے کہ جب آپ کیلشیم لے رہے ہوتے ہیں، ایون کہ کیلشیم آپ فزیکل فارم میں بھی لے رہے ہوں، یا کیلشیم ویسے بھی ساری عمر جو کھاتے رہتے ہیں، وہ ایلکلائن باڈی ڈیزولو ہی نہیں کر سکتی۔ اس میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے ایلکلائن، کیونکہ جو بلڈ ہے آپ کا نیچرلی وہ ایلکلائن آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس میں اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ آپ کے معدے میں، آپ کے باڈی میں، کہ اس کو کیلشیم کو ڈیزولو کرے۔ وہ کیا کرتا ہے، جو سافٹ ٹیشوز ہیں آپ کے، اس کے اوپر جا کے وہ سٹے کرتا ہے، آنکھوں پہ بھی آ جاتا ہے، سم ٹائم آپ کو آئیڈیا ہوگا، تو وہ ڈیزولو نہیں ہوتا۔ اور جب آپ اس کو ڈیزولو کرنے کے لیے آپ کو ہر صورت سرکہ جو ہے یا تیزابی آپ کو تھوڑا سا جسم کرنا پڑے گا، اور کوئی اور آپ کے پاس وے ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسڈ
آپ اپنی باڈی کو ایسڈ لیول پہ لے کے جائیں، تو سرکہ آپ لیں گے تو آپ کے جو منرلز ہیں، آپ کے جو وٹامنز ہیں، آپ کے جو کیلشیم ہے، اس کی ٹرانسپورٹ، اس کو ڈیزالو کرنے میں یہ بہت، یعنی یہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ اور اس کا ایک اور جو فائدہ کہ مثلا آپ ہائیلی پروٹین جو چیزیں لیتے ہیں، گوشت ہے یا اور چیزیں، جو بھی پروٹین بیس جو چیزیں ہیں، اگر وہ لیتے ہیں تو اس کو یہ ڈیزالو کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی کوک پیے اب، سوری گوشت کھایا اب کوک پی لو، ٹھیک ہے اس میں ایسڈ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ شوگر بھی ہوتی ہے جو بہت ہی کلنگ ہوتی ہے، جو اس کے اندر بہت نقصان دہ ہوتی ہے، تو اس لیے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو سرکہ اگر آپ استعمال کریں گے تو وہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا، تاکہ آپ کے جو پروٹینز ہیں، آپ کے جو منرلز ہیں، ان کو ٹرانسپورٹ کرے گا، ان کو میٹابولائز کر دے گا ساری چیزوں کو۔ اور سرکے میں جو ویٹ لاس کے لوگ ہیں، وہ سرکہ اگر کھانے سے پہلے 2 چمچ یا 1 چمچ لیں گے تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت اچھا ان کا ویٹ جو ہے وہ ان کا گرے گا۔ اچھا، جو مین پرابلم ایک اور ہے کہ وہ ہے کہ جب باڈی الکلائن ہوتی ہے تو وہ پوٹاشیم کی جو مقدار ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور پوٹاشیم آپ کو بہت زیادہ چاہیے، یعنی کہ بہت زیادہ نہیں، مینس کہ وہ اس کی ڈکریز نہیں ہونی چاہیے، ادروائز آپ کو کیا ہوگا، آپ کی جو بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، آپ کی بلڈ جو ریدم ہے وہ اپ ڈاؤن ہوگا، یعنی کہ جو بلڈ کی وہ ہوگی، ہارٹ بیٹ وہ اوپر نیچے بہت ہوگی، دل بہت گھبرائے گا، اچھا سر میں درد رہنے لگ جائے گا، یعنی کہ ایک ادر جو پرابلمز ہیں وہ شروع ہو جائیں گے پوٹاشیم کے کم ہونے سے۔ کانسٹیپیشنز بھی ہوتی ہیں پوٹاشیم سے کم ہونے سے، تو یہ یعنی کہ آپ ملٹیپل جو امراض ہے وہ ہوگی، تو آپ ملٹیپل اس میں پرابلمز میں پھنس جائیں گے، تو اس کے لیے آپ کو سرکہ لینا بہت ضروری ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو سرکہ ہے اس سے آپ کو امیون سسٹم آپ کا بہتر ہوگا، آپ کے جو ٹرانسپورٹیشن جو سسٹم ہے نا، منرلز کا، وائٹامنس کا، اور وہ چیزیں ٹرانسپورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ کو بہتر ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں کہ ایپل سائڈر ہی سرکہ لینا چاہیے، وہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن اور بھی سرکے، آپ دنیا کے ہر چیز کا آپ سرکہ بنا سکتے ہیں، اور یہ میں ہارورڈ سے سیکھا ہے۔ اور جو سائنس ہے اس کے پیچھے وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہزاروں سالوں سے، صدیوں سے انسان فرمنٹیشن، جو پہلا فرمنٹیشن ہوئی تھی اس کا تو مجھے نہیں پتہ، نہ کوئی وہ بھی جواب دے سکے، قدرتی ہوئی ہوگی کوئی تو وہاں سے انسان نے شروع کی ہے۔ لیکن جو سرکے کا مقصد ہے کہ مثلا آج کل اگر سستا ہے جامن آپ لیں، اس کا سرکہ ڈالیں اور اس کو آف سیزن یوز کریں، اس کے جو فوائد ہیں آف سیزن یوز کریں، تو یہ سرکہ اصل میں اس کا بیسک جو پرپس تھا وہ یہ تھا کہ آپ جب چیزیں جس سیزن میں نہیں ہوتی اس سیزن میں اگر یوز کرنا ہو تو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جو گوشت ہے وہ بہت مہنگا ہے، اس کا ظاہر ہے کھانا بنانا سب کچھ، تو اس کے بجائے اس کا 1 چمچ اگر سرکہ ڈال جائے، 1 چمچ میں لوں اور میری پوری نیوٹریشنز جو ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ اسی طرح میرا اگر مالٹے کو دل کرتا ہے، آم کا دل کرتا ہے، کوئی چیز کو دل کرتا ہے، تو اس کا سرکہ اگر میں نے ڈالا ہوگا تو وہ بہت ہی، مجھے کوئی بھی بیماری میں اگر سجیسٹ کیا گیا، مثلا پیٹ کی بیماری میں جامن اکثر، تو جامن کا اگر سرکہ میں ڈالتا ہوں تو وہ بڑا ہی مجھے فائدہ دے گا، بلکہ آف سیزن بھی مجھے کام آئے گا۔ یہ بیسک ترین جو سرکے کی ڈیفینیشن جو آپ کو، اس لیے سرکہ گھر پہ بنانا چاہیے۔ اچھا، سرکہ بنانا نہایت ہی آسان ہے۔